انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقے واسطے فقراء و مسکینوں کے، والعاملین علیہا، اور جو اس پر عمل کرنے والے مقرر ہے، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، زکوٰۃ کمیٹی اور زکوٰۃ چیئرمین، اگر وہ مقرر تنخواہ نہیں ہے تو ضرورت کے لیے ان کو دیا جائے گا، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ سید ہے، ہاشمی ہے، تو نہیں دیا جا سکے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب کو یعنی جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنی ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس جگہ لکھا ہے اس کی 3 قسمیں تھی۔ ایک وہ جن کو زکوٰۃ دے کر اسلام کے قریب لایا جاتا تھا اور وہی سے معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے وہ جن کا وہیں سے پتہ چل گیا کہ غربت بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھسل جائے۔ اور تیسرا وہ جن کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان ان کو دے دے۔ پہلا طبقہ مؤلفۃ القلوب کا، تالیف القلب لایمانہم۔ دوسرا طبقہ مؤلفۃ القلوب کا، تالیف القلب لتقویۃ دینہم۔ اور تیسرا طبقہ لدفع شرہم عن المسلمین، مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے۔ صحابہ کرام کے اتفاق سے یہ تیسرا طبقہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت تھی اور یہ لوگ آئے تھے اور صدقات مانگ رہے تھے۔ حضرت عمر وزیر تھے مالیات کے، ان کی خدمت میں یہ گئے، ابو بکر کا لکھا ہوا کہ یہ مؤلفہ ہے، ان کو دو۔ عمر نے پرچی پھاڑی اور ڈنڈے سوٹے ان کو دکھائے، بھاگو یہاں سے۔ ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ کام وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم کو نہ دو تو ہم مسلمانوں کو تنگ کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا اما اليوم فقد اعز اللہ الاسلام، جس نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہم ان کی گردنیں اتار دیں گے۔ وہ واپس گئے اور ابو بکر سے کہا انت خلیفہ ہم عمر، اور نے کہا سیکون ہوا انشاءاللہ، کام کی پرچی پھاڑ دی۔ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے پوچھا اور پھر صحابہ کو جمع کیا، اتفاق ہوا اس قسم کے مؤلفات کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اعتراض کہ جی اجماع سے نس کیسے ختم ہوتا ہے، وہ اعتراض سرے سے وارد ہی نہیں ہوتا۔ مؤلفۃ القلوب اب بھی موجود ہے، لیکن ان کا حال معلوم کرنا بغیر وحی کے ناممکن ہے۔ استاذنا و شیخنا حضرت بنوری جب افریقہ و امریکہ گئے تھے، واپسی پر فرمایا کہ وہاں کالے عیسائی ہے، ان کو وہاں کے مالداران زکوٰۃ دے و مسلمان ہو رہا ہے۔ مؤلفۃ القلوب ہے۔ امام الاسر مولانا انور شاہ نے مشکلات القرآن میں لکھا ہے کہ اجماع سے ایک صنف ساقط ہو سکتا ہے اور کسی نہ کسی دور میں اس کا کوئی صنف پھر موجود ہوگا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے، وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروضوں کے چھڑانے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ کہتے اس سے مراد طلباء ہے، روح المعانی میں لکھا ہے۔ اور ابناء السبیل و ابن السبیل سے مراد منقطع الغزات یا منقطع الحاج ہے۔ وہ غازی جس کے پاس گھر میں سب کچھ ہے، میدان میں نہیں ہے، وہ حاجی جس کے پاس سفر حج میں کچھ نہیں ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیا اللہ نے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، اور انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو ایذا پہنچاتے پیغمبر کو، ویقولون هو اذن، اور کہتے وہ تو کان ہے، بس جو ہی بات کہے فوراً مان لے۔ حضرت لحاظ بہت فرماتے تھے، قل اذن خیر لکم، آفر والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، جو لوگ ایذا پہنچاتے رسول خدا کو ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔
ومنهم الذین یؤذون النبی، اور پھر فرما یؤذون رسول اللہ، حضرت نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ رسالت و نبوت میں فرق ہے، ہم آگے چل کر وَاذْكُرْ فِي کتاب اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا میں عرض کریں گے، لیکن حضرت میں یہ مقامات سب موجود ہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، قسم کھاتے اللہ کی تمہارے سامنے کہ خوش ہو جاؤ ان سے، کہ تم کو خوش کر دے۔ واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو خوش کرے، ان کانوا مومنین۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، آئیے جانتے نہیں بے شک جو خلاف کرے اللہ اس کے رسول کا، فان لہ نار جہنم، اس کے لیے آگ دوزخ کی، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ رسوائی بڑی ہے۔ اب منافقین کی بہت زیادہ منہم مذمت کی، پھر منافقین ڈر گئے کہ ہمارے خلاف آیتیں آ رہی، وہ بتا دیا۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ڈر رہے منافق لوگ کہ اتاری نہ جائے ان کے خلاف سورت، بتا دے ان کا حال جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، آپ فرمائیے ہنسی اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والے ہیں جو تم ڈرتے ہو، یہ سب بتائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ آپ یہ کیا خدا کے دین کا مذاق اڑاتے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہیں گے انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک ہم تو گپ شپ لگاتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ مسلمانوں کا مذاق اڑانا، کتاب اللہ کا، دین کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، وہی کیا باتیں کرتے ہیں، جسے دل لگی کرتے ہیں، اب بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا، تمہیں گپ شپ کے لیے خدا رسول کھلونا مل گیا ہے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ فرمائیے کہ اللہ کا، ان کے دین کی آیتوں کا اور پیغمبر کا تم ٹھٹوڑاتے ہو۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً کفر کر چکے ہو ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ہم درگزر کرے ایک گروہ سے تم میں سے، سزا دے دیں گے ایک گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین، بے شک یہ مجرم ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقے واسطے فقراء و مسکینوں کے، والعاملین علیہا، اور جو اس پر عمل کرنے والے مقرر ہے، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والے، زکوٰۃ کمیٹی اور زکوٰۃ چیئرمین، اگر وہ مقرر تنخواہ نہیں ہے تو ضرورت کے لیے ان کو دیا جائے گا۔